یہ ہے مدینۃ المنورہ، اور یہ اوپر جو ہے، یہ جو آپ کو ایک پٹی نظر آ رہی ہے گول بند بالکل، یہ سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے جس کو حائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ حائل۔ قصیم کے ساتھ بالکل اس کی مغربی سمت پر۔ تو حائل کے جنوب میں 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خاص شہر ہے جس کو کہا جاتا ہے الحائط۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ الحائط۔ یہ جو اندر کر کے میں نے چار دیواری سی کھینچی ہوئی ہے، گول دائرہ ہے، یہ ہے الحائط، جو سعودی عرب کے صوبہ الحائل کے جنوب میں واقع ہے، اور مدینے سے 280 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ مدینے سے قدیم زمانے میں یہ جو آج الحائط کا شہر ہے، قدیم زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا فدق، اور مدینے سے 153 کلومیٹر کے فاصلے پر اس طرف کر کے خیبر واقع ہے۔ فدق اور خیبر میں 1 میل کی مسافت بنتی ہے، 1 میل کا فاصلہ بنتا ہے خیبر سے فدق کے درمیان کر کے۔ تو اب آپ کو فدق کا جائے وقوع سمجھ میں آ گیا ہے بولیے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فدق سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ ہر سال 24,000 دینار ہمیں دیں گے۔ کتنے ہزار دینار بولیے؟ 24,000 دینار۔ یہ یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہر سال جو فدق کی آمدنی ہوگی اس میں سے 24,000 دینار تم ہمیں دو گے۔ اور درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار کس کا ہوتا ہے بولیے؟ سونے کا ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ جس وقت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو وَغَلَّتُهُ 40,000 دینار، اس وقت فدق کی آمدنی، چونکہ فدق اس وقت مسلمانوں کے ساتھ تھا مکمل طور پر، تو 40,000 دینار مسلمانوں کو فدق کی آمدنی سے ملتے تھے۔ کتنے ہزار دینار بولیے؟ 40,000 دینار۔ حضور کے عہد میں کتنے تھے بولیے؟ 24,000 دینار۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں کتنے تھے بولیے؟ 40,000 دینار تھے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چونکہ مال فے تھا، آپ اس میں سے اپنا ذاتی خرچ بھی نکالتے تھے، آپ اس میں سے اپنی اولاد کا خرچ بھی نکالتے تھے، آپ اس میں سے اپنی بیویوں کا خرچ بھی نکالتے تھے، آپ اس میں سے حضرت علی کے گھر کا خرچہ بھی نکالتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بچ جاتا تھا، مدینے کے جو فقراء تھے، مدینے کے جو یتامہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، تو ان مجاہدین پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدق کی آمدنی کو کیا کیا کرتے تھے بولیے؟ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ فدق کی اہمیت کی۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے ہم اس کے رقبے کا تعین نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کسی کتاب میں ملتا ہے کہ خاص فدق کی جو حدود تھی وہ کتنے رقبے پر کھڑی تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ لیکن آج کی جو موجودہ تحقیق ہے، جدید تحقیق ہے، اس اعتبار سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فدق کا جو محل ہے، فدق کی جو خاص جگہ ہے، 50 کلومیٹر کے رقبے پر کھڑی ہے۔ کتنے رقبے کے اوپر بولیے؟ یعنی 50 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے چاروں طرف سے 50 کلومیٹر کے رقبے پر۔ یہ فدق کی موجودہ جغرافیائی اس کی حدود ہیں، اور اس کا موجودہ جو تحقیقات ہیں، جدید جو تحقیقات ہیں، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کتنا رقبہ بنتا ہے۔